حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس کے عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جنت کے بدلے میں اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، بدلہ اللہ نے جنت دیا ہے۔ تو یہاں پہ میں رک کر یہ بات عرض کروں، مفسرین نے یہاں پہ فرمایا کہ ہماری جانیں اسی نے پیدا فرمائی، وہ تو حقیقی مالک ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، گویا ہماری جانوں اور ہمارے اموال کا مالک حقیقی وہ خود ہی ہے، اور اس لیے وہ اگر ہر چیز ایسے ہی لے لے تو فرمایا کسی کو دم مارنے کی کوئی مجال ہی نہیں ہے، مجال ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کی شان بندہ پروری دیکھے کہ اپنی چیزوں کا ہمیں مالک قرار دیا، زندگی بھی اس نے دی، جان بھی اس نے دی ہے، یہ جسم بھی اس نے دیا، مال بھی اس نے دیا، رزق سب کچھ دیا، اس نے دیا ہوا بھی اسی کا، پھر کہتا ہے مالک تم ہو۔ فرمایا کہ ہمیں مالک قرار دے دیا، اور فرمایا کہ پھر اس فانی زندگی اور ختم ہونے والا مال دنیا کا خود خریدار بھی بن گیا، خریدار بھی بن گیا، اور قیمت اتنی عطا فرمائی فرمایا جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، یار دنیا میں انسان کے پاس 100 مربع بھی ہونا تو سب کچھ بیچ کر ایک کمرہ سونے کا نہیں خرید سکتا۔ ہاں، سونے کا بنا ہوا ایک کمرہ ہو جس کی ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی لگی ہو، جواہرات سے جڑا ہوا ہو، ایک کمرہ فرمائے کہ نہیں خرید سکتا، جتنا بھی بڑا فرمائے کہ پیسے والا نہیں خرید سکتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب یہ نہیں کہا کتنا مال دو گے، کتنی جانیں دو گے، فرمائے کہ تھوڑا مال دیا ہے، جتنا کچھ ہے وہی دے دیا، اور فرمائے کہ جان تو ایک ہی ہے نا ایک بندے کے پاس، فرمائے اپنی ایک ہی جان اس کے پاس ہے جو رب کی عطا کرتا ہے، وہی ایک جان دے دی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب میرا رب فرماتا ہے اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا، جنت عطا کروں گا۔ اب یہ کسی کو نہیں معلوم وہ جنت کتنی بڑی ہوگی، اس کے اندر کیا کیا انعامات ہیں، فرمایا یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے انسان کو مال دیا، زندگی دی، جان دی، پھر اس کا مالک بھی انسان کو بنایا، پھر کہا انسان میں نے تجھے مالک بنا دیا، اب یہی مال اور جان تو میری راہ میں قربان کر دے، اس کے بدلے تجھے جنت دوں گا، تجھے جنت دوں گا۔ قربان کرنے کا مطلب میں خریدار ہوں، تو مجھے بیچ دے، بیچ دے، میں خریدوں گا، اپنی جان دے دے، اور فرمایا اپنا مال دے دے، میں خریدوں گا، تو فرمایا کہ میں اس کے بدلے تجھے جنت دوں گا۔ اتنا بڑا قیمتی سودا اللہ نے بندے کے ساتھ کر دیا، وہ بھی اس کی عطا، یہ بھی اس کی عطا ہے۔ فرمایا کہ صرف بندے کو بتایا ہے انسان ذرا اپنی اوقات تو سمجھ تو صحیح نا، تیرا مقام کتنا بلند ہے، تیرا مقام کتنا بلند ہے، تیری عظمتیں اور شانیں کتنی ہیں۔ فرمایا کہ اپنے مقام، اپنے رتبے کو محسوس کر، اور جنت فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں عطا کروں گا۔ جب 70 انصار فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مکے میں آئے، انصار مدینہ طیبہ کے رہنے والے صحابہ کرام، اور رات کو تنہائی میں حضور کے دست مبارک پر تاریخی بیعت کی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، جو شرط آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہم سے منوانا چاہتے ہیں منوا لیجیے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ شرط ہے کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اور اپنے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ جس چیز سے تم اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو، میری بھی حفاظت کرو۔
انصار نے عرض کی اگر یہ شرطیں ہیں تو ہم نے پوری کر دی تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اپنے جان مال کے ذریعے آپ کی حفاظت کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ آپ فرمائیں اس وقت خوشی سے ان کے دل باغ باغ ہو گئے، اتنی خوشی ہوئی، کہنے لگے کہ فرماتے ہیں کہ یہ سودا تو بڑا نفع مند ہے، بڑا فائدے والا ہے، اب ہم اس سودے کو نہ خود توڑیں گے اور نہ اس کو توڑنے کی فرمائے کہ آپ سے خواہش کریں گے۔ فرمائے کہ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو کہ اپنے جانوں اور مالوں کو فرمائے کہ بیچ دو، فرمائے کہ جنت کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں۔ تو سامعین محترم، اس آیت مبارکہ کے اندر مجاہدین اپنی جانوں اور مالوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرمائی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے شراء خریدنے سے تشبیہ دی ہے کہ میں نے خرید لیا تم سے۔ عرف میں خریدنے کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص ایک چیز کو اپنی ملک سے نکال کر دوسرے فرمائے کہ کسی اور چیز کے عوض میں دیتا ہے، جو نفع میں اس چیز کے برابر ہوتی ہے یا اس سے کم یا زیادہ بھی ہوتی ہے۔ بس مجاہدین نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کے ہاتھ اس جنت کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وہ اہل جنت میں سے ہو جائیں گے۔ فرمائے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کو اپنے گھر سے نکالنے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور اسی کی رضا کے لیے اور اس کے کلام کی تصدیق کے لیے نکلا ہے، تو فرمایا اللہ اس کے لیے اس بات کا ضامن ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے، جنت میں داخل کرے گا، اور یا اس کو اس کے گھر اجر و ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ فرمائے جنگ میں فرمائے کہ وہاں پہ شہید ہو گئے تو شہادت کا رتبہ ہے، واپس آئے تو غازی کا رتبہ ہے، اجر و ثواب بھی ہے، مال غنیمت بھی ہے، اور اگر شہادت پائی ہے تو جنت میں اعلیٰ درجات بھی ہے۔ دونوں صورتوں میں سودا گھاٹے والا نہیں ہے، فرمائے کہ نقصان والا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں سودا منافع والا ہے۔ اور جب بھی کوئی مومن فرمائے کہ ایمان والا فرمائے کہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، ہر ایک مجاہد کی دلی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت مل جائے، یہ شہادت رتبہ ہی ایسا ہے۔ اور یہاں پہ حدیث مبارکہ میں نے عرض کی، امام بخاری سے روایت کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے افضل ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت ثم ای، میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، فرمائے کہ یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ نماز کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قلت ثم ای، یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، فرمایا اگر میں اور سوال کرتا تو آپ جواب دیتے اور بیان فرماتے، لیکن میں ہی خاموش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار فرمائی۔
تو امام طبری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، والدین کے ساتھ نیکی اور جہاد کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ تینوں عبادتیں دیگر عبادات کا عنوان ہیں، دیگر عبادات کا عنوان ہے، کہ کیونکہ جس کے بغیر عذر کے فرض نماز کو جس نے ضائع کر دیا حتیٰ کہ اس کا وقت نکل گیا تو فرمائے کہ وہ تو گناہ گار ہے۔ حالانکہ نماز کا پڑھنا تو بہت آسان ہے، نماز کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں اٹھانی پڑتی، کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑتی، اور فرمائے کہ اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ دیگر فرمائے جب نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا، نماز کو ضائع کرنے والا ہے تو فرمائے کہ وہ دیگر عبادات کو بھی بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا، اس لیے نماز کا ذکر سب سے پہلے فرمایا۔ اور اسی طرح جس نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کی، حالانکہ والدین کا تو ان پر بہت زیادہ حق ہے، تو فرمائے جب اپنے والدین کا اتنا زیادہ حق ہونے کے باوجود اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا تو اور مستحقین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ وہ نیکی کیسے کرے گا۔ اور اسی طرح جس نے کفار کے خلاف جہاد کو ترک کر دیا جبکہ کفار اس کے دین کے شدید فرمائے عداوت رکھنے والے ہیں، تو فرمائے وہ فساق اور فجار کے ساتھ اور کیا فرمائے جہاد کرے گا، وہ اپنے نفس کے ساتھ اور کیا جہاد کرے گا۔ اس لیے فرمائے ان تین عبادات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا خصوصیت کے ساتھ، یہ تینوں عبادتیں فرمایا کہ باقی عبادات کے لیے بنیاد ہیں، عنوان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو یہاں پہ کیونکہ جہاد کا ذکر فرمایا اس لیے کچھ باتیں جہاد کے متعلق عرض کرنی ہیں۔ علماء نے فرمایا جہاد کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم فرض عین اور دوسری فرض کفایہ ہے۔ فرض عین فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ تین حالتوں میں جہاد فرض عین ہے، تین حالتوں میں جہاد فرض عین ہے۔ پہلی حالت جب سربراہ مملکت اسلامیہ، ملک کا جو سربراہ ہے، فرمائے کہ کسی شخص یا کسی جماعت کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار سے قتال کے لیے بلائے تو فرمایا ان پر جہاد کے لیے نکلنا فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے فرمائے کہ دین اسلام کے یا اسلام کے مقدسات کے لیے اور اسلام کے اندر مقدس ہستیوں کی ناموس کے لیے سربراہ مملکت فرمائے کسی جماعت، گروہ کو، عوام کو فرمائے کہ کفار کے ساتھ قتال کے لیے بلائے تو ان سب کے لیے جہاد کے لیے نکلنا فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، اسی طرح کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی فرض عین ہے جب یہ کیفیت ہو۔ اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو، تمہیں کیا ہوا؟ اور فرماتے ہیں کہ فما متاع ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کیا تم نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ حالانکہ فرمائے کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ فرمائے دنیا کے سارے خزانے مل جائیں تو فرمایا کہ جنت کی ایک چھوٹی سی چیز کے مقابل بھی نہیں ہو سکتے، تو کیا تم نے دنیا کو پسند کر لیا ہے؟ فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تمہارے بدلہ میں دوسری قوم لے کر آئے گا اور تم اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر فرض عین جہاد کا ذکر فرمایا،
کہ جب کیفیت یہ ہو سربراہ مملکت فرمائے کہ بلائے جہاد کے لیے اور مسلمانوں کی مقدسات کی حفاظت کے لیے، تو اس وقت مسلمانوں کا جہاد کے لیے نکلنا فرض عین ہے۔ تو اس آیت میں جہاد کی دلیلت کو فرمائے کہ فرض عین کی دلیل کو بیان فرمایا کہ جو سربراہ مملکت کے طلب کرنے کے بعد بھی جہاد کے لیے نہ نکلے یا نکلنے میں سستی کرے، فرمائے ان کی مذمت بیان کی گئی اور نہ نکلنے والوں کے لیے عذاب کی وعید بھی سنائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، مکہ سے مدینہ کی طرف اب ہجرت نہیں ہے، اب تو فرمائے ساری سلطنت اسلامیہ ہے، ہاں لیکن جہاد اور نیت ہے، اور جب تم کو جہاد کے لیے طلب کیا جائے تو فرمایا تم جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو۔ تو اس حدیث میں بھی فرمائے کہ طلب کرنے کے بعد جہاد کے لیے نکلنے کا فرمایا، حکم فرمایا، اور حکم جب ہوتا ہے امر یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو یہ فرض عین کے لیے بیان فرمایا۔ تو دوسری حالت، پہلی حالت تو یہ تھی کہ سربراہ مملکت فرمائے کہ کسی جماعت کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار سے قتال کے لیے طلب کرے تو ان کا نکلنا جہاد کے لیے فرض عین ہے، ایک حالت یہ تھی۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ جہاد کے فرض عین ہونے کی، کہ دشمن مسلمانوں کے کسی شہر پر حملہ کر کے اس میں داخل ہو جائے اور یا ان کی مملکت کے کسی حصہ پر قابض ہو جائے، تو اس وقت دشمن سے قتال کرنا فرض عین ہے، اس کی فرضیت پر اجماع سے ثابت ہے۔ اور تیسری حالت فرمائے کہ یہ ہے کہ جب دشمن سے صف بہ صف مقابلہ ہو تو اس وقت دشمن سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ تین حالتوں میں جہاد جو ہے فرض عین ہے۔ اس کے متعلق رب العالمین نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، ان سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، فرمائے سینہ تان کے دشمن کا مقابلہ کرو۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، ایمان والوں کی شان ہے۔ اور اس کے متعلق صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے۔ مسلمان کبھی بھی فرمائے پیٹھ پھیر کر پیچھے نہیں بھاگتا، سینہ تان کے سامنے رہتا ہے، چاہے کفار کی طرف جتنے بھی فرمائے کہ سخت حملے ہی کیوں نہ ہوں، کبھی بھی مسلمان نے پیٹھ پھیر کر فرمائے پیچھے نہیں بھاگا۔ فرمائے کہ بعض اوقات جنگی چالیں ہوتی ہیں، فرمائے ان کے متعلق بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں وضاحت فرمائی ہے۔ جنگی چالیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے سپاہ سالار عبداللہ بن فرمائے کہ جراح، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے جرنیل صحابہ جب کسی دشمن کے خلاف جنگ لڑتے، پتہ ہوتا دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس وقت سب سے زیادہ فرمائے کہ اہم بات یہ ہوتی کہ دشمن کے سامنے مقابلہ کرنے کے بجائے جنگی چالیں چلی جاتی، فرمائے کہ سامنے ایک لشکر کھڑا کیا جاتا، تعداد اس انداز سے کھڑی کی جاتی کہ ان کے پاس لاکھ سے بھی زیادہ لشکر ہے، حالانکہ وہ ہوتے 10-15 ہزار، فرمائے کہ اور اس انداز سے کھڑا کیا جاتا دشمن پر روب جمانے کے لیے، فرمائے کہ ظاہراً ان کو دکھانے کے لیے کہ لشکر کی تعداد اتنی بڑی ہے۔ یہ جنگی چالیں ہوا کرتی، اور بعض اوقات اپنے سپاہیوں کو جاسوس بنا کر فرمائے کہ دشمن کے لشکر میں بھیجا جاتا اور ان میں بھگدڑ مچ جاتی، فرمائے دشمن کے خلاف فرمائے کہ ان کو بھڑکایا جاتا، تو فرمائے یہ کیفیات ہوتی تھی۔ تو یہ مسلمان کی ایک کامل ایمان والے کی یہ شان نہیں کہ میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں کافروں سے ہو جائے تو پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، فرمائے کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو۔ علماء نے فرمایا کہ جو دشمن کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے، یہ فرمایا کہ حرام ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرض عین کے متعلق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
جہاد کی دوسری قسم یہ ہے فرض کفایہ. پہلی تھی فرض عین اور دوسری فرض کفایہ. جب دشمن مسلمانوں کے کسی ملک پر نہ حملہ کرے، نہ اس پر قبضہ کرے، نہ سربراہ اسلامیہ عام مسلمانوں کو جہاد کے لیے طلب کرے، تو تبلیغ اسلام کے لیے کفار پر حملہ کرنا یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے. صحابہ کرام نے اس طرح کی بہت ساری جنگیں لڑی، بہت ساری جنگیں لڑی. جس طرح برمے لشکر بھیجے جاتے اور برمے کے رومیوں کی طرف لشکر گئے، وہاں پہ جا کے اسلام کی دعوت پیش کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بنایا، فرمائے کہ جب فرض کفایہ جو جہاد تھا اس کے خلاف جب صحابہ کرام جاتے تھے تو 3 اصول تھے. جا کے فرمائے کہ دشمن کو اسلام کی دعوت دو، اگر قبول کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر قبول نہ کرے تو دوسری دعوت یہ ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے، جزیہ دے. فرمایا اگر یہ بھی قبول نہ کرے تو تیسری صورت جنگ ہے، پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے. ایسی صورت میں جہاد فرض کفایہ تھا. فرمایا کہ جا کے پہلے دعوت دی جاتی، اور جب کوئی فرمایا معاملہ ایسا آیا کہ جس طرح میں نے فرمایا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، صبح درس قرآن میں بھی یہ بات عرض کی کہ جب بات آئی ناموس رسالت کی، ختم نبوت کا معاملہ آیا، یا اسلام کی سر بلندی کے لیے کفار نے سرزمین اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس صورت میں جہاد فرض عین ہے. اس وقت انہیں فرمائے کہ دعوت دینے کی صورت باقی نہیں رہی. اس وقت صرف تلوار ہے سامنے، صرف تلوار ہوتی سامنے، کفار کے خلاف جہاد کیا جاتا. ختم نبوت کا معاملہ ہے، ناموس رسالت کا معاملہ ہے، فرمائے کہ زکوٰۃ کا معاملہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد صدیق اکبر کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. صدیق اکبر نے جہاد کا اعلان کیا. فاروق اعظم کہنے لگے آپ فرمائے اتنی سختی فرمائیں گے؟ کہا ہاں. فرمائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو بندہ ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، اگر اب وہ نہیں دے گا تو صدیق اس کے خلاف جہاد کرے، جہاد کا حکم دے گا. فرمائے کہ یہ فرض فرمائے کہ علوم تھے، فرمائے کہ فرائض تھے جو اسلام کے اندر لازم تھے. صحابہ نے تو ان کے خلاف جہاد کیا. اور جب بات آئے ملت اسلامیہ کی، مقدسات اسلامیہ کی، تو فرمائے پھر تو جہاد فرض عین ہے. اور آج کیفیت کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں کیفیت یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہیں فرمائے کہ نام نہاد جو بیٹھے ہیں اوپر، فرمائے مسلمان اگر جہاد کرے تو اس کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر وہ خود یہ کام کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ ان کا حق ہے، وہ کرتے ہیں. تو اس بات کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو فرمایا اس کے متعلق تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں. یہاں پہ علماء کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے متعلق ایک بات تو یہ ہے کہ فرض کفایہ جہاد آج جو ہے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے، میں اس کے متعلق صرف تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا کیونکہ وقت مختصر ہے. آج فرمائے کہ عراق ہو، شام ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، فرمائے مسلمانوں پر جتنے ظلم و ستم ہو رہے اور وہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے، یہ تو ہر ملک کا، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، فرمائے ان کا یہ قانون ہے، یہ ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں. اگر مسلمان یہ کام کر رہا تو اس کو کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے، اور اگر باقی ملکوں نے یہ کام کیا تو ان کو کہتے ہیں یہ ان کا حق تھا. اور اگر میں کہوں کہ آزادی کے حصول کے لیے مسلح جد و جہد کے جواز کی عام نظیر مثال یہ ہے کہ پہلے امریکہ جو تھا فرمائے کہ یہ برطانیہ کے زیر تسلط تھا. امریکہ کے باشندوں نے برطانیہ کے استعمار سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلح جد و جہد کی، اور امریکی باشندوں نے برطانوی استعمار کی غلامی سے نجات حاصل کی. اور 1787 میں فرمائے جارج واشنگٹن کی قیادت میں امریکہ آزاد ہو گیا اور امریکی باشندوں نے حصول آزادی کے لیے جو یہ مسلح جد و جہد کی، فرمائے کہ اس کو دنیا میں کسی نے بھی دہشت گردی نہیں کہا، اس نے دہشت گردی کی ہے. آپ فرمائے اسی طرح آئرلینڈ کے باشندوں نے اپنے کیتھولک مذہب کے تحفظ کے لیے جو مسلح جد و جہد کی، فرمائے 21 اپریل 1916 میں فرمائے کہ آدھا فرمائے آئرلینڈ آزاد کر لیا، اور جس کا نام آئرش ریپبلکن رکھا گیا. تو فرمایا کہ ان کا قائد مائیکل کولن تھا، اس کو بھی دہشت گردی کا نام کسی نے نہیں دیا. وہاں بھی مسلح افواج تھی، مسلح ہو کر انہوں نے دشمن پر حملے بھی کیے اور ان کی فرمائے کہ مالوں کو نقصان بھی پہنچایا. تو فرمایا کہ کسی نے بھی نہیں کہا فرمائے کہ یہ دہشت گرد ہیں.
اور تو پھر اگر کشمیر اور فلسطین کے مسلمان اپنی ریاست کی آزادی کے لیے فرمائے کہ مسلح جد و جہد کریں، یا عراق اور افغانستان کے مسلمان غیر ملکی ناجائز اقتدار اور ان کے غاصبانہ فرمائے کہ قبضہ کے خلاف مسلمان جد و جہد کریں، تو اس وقت دہشت گردی کہنے کا جواز کہاں سے نکل آتا ہے؟ جواز کہاں سے نکل آتا ہے؟ دنیا کے نام نہاد مہذب ممالک نے ابھی تک دہشت گردی کی کوئی جامع تعریف بیان نہیں کی، کیونکہ اگر وہ تعریف صحیح معنی کرتے ہیں تو فرمایا پہلے وہ اس کی زد میں خود آتے ہیں۔ مسلمان جب نکلے جہاد کے لیے فرمایا اپنی حریت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، تو اس کو دہشت گردی کا نام دیا جائے، اور اگر غیر مسلم یہی کام کرے مسلح ہو کر تو اس کا حق مانا جاتا ہے اور اس کا قانونی حق ہوتا ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے، اور خاص کر ہمارے قبلہ اول کے فرمائے کے تحفظ کے لیے فرمائے کہ اور مسلمان جد و جہد کر رہے، تو ان کو فرمائے انسانی حقوق کا درس دیا جا رہا، اور جب انہی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ذبح کیا گیا، فرمائے ان کے زندہ فرمائے کہ مردوں پر، نوجوانوں پر ٹینک چڑھائے گئے، تب تو کسی نے نہیں کہا تھا یہ دہشت گردی ہے، یہ ظلم ہے، یہ انسانیت کا خیال نہیں رکھتے۔ اور آج جب مسلمان اپنے حق کے لیے اٹھے تو ساری نام نہاد قومیں اس بات پہ زور لگا رہی ہے، فرمائے کہ یہ دہشت گردی ہے، انسانیت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اب سب کو انسانیت یاد آتی ہے، اور جب مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا، مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا، 100 مسلمانوں کو اکٹھا باندھ کر فرمائے کہ پیٹرول ڈال کے جلایا جاتا، تب تو کسی کو یہ بات سمجھ نہ آتی کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا یہ دہشت گردی ہے، فرمائے کہ اس بات کی تو اس وقت کسی کو سمجھ نہ آتی۔ اور آج جب مسلمان اپنے حق کے لیے اٹھا ہے، اپنی حریت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اور خاص کر اپنے ایمان کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، اور قبلہ اول کیا ہے؟ صرف ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس ہے، جی فرمائے کہ وہ قبلہ اول ہے۔ ارے سینکڑوں انبیاء کی آرام گاہ ہے، سینکڑوں انبیاء وہاں پہ آئے، اور علماء نے لکھا 500 سے زیادہ انبیاء کے اس کے آس پاس فرمائے کہ مزارات ہے، فرمائے بیت المقدس کے آس پاس۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں فرمایا تھا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ محبوب ہم نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سیر کرائی ہے، مسجد اقصیٰ ایک ایسا مقام ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں، برکتیں ہی رکھ دی ہے۔ تو یہ انبیاء کا فرمائے کہ مقام تھا، وہاں پہ آئے، اور فرمائے کہ یہ آج اس کو مٹانے کے لیے تلے ہوئے، اور ہم ہیں مسلمان صرف فرمائے کہ زبانی کلامی۔ تو ہم یہ فرمائے کہ آج بھی ہم مسلمان، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ابھی سوچنے پہ مجبور ہیں، ہمارے آقاؤں کا پیچھے سے ہمارے آرڈر آئے گا تو پھر ہم کچھ کریں گے۔ مسلمان وہ ہے، میں آج یہ کہتا ہوں کہ ارے مسلمان وہ ہے جنہوں نے فرمائے کہ اپنے اسلام، ایمان کے اور قبلہ اول کے تحفظ کے لیے بغیر سوچے سمجھے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ لٹا دیا، فرمائے کہ اور میدان میں کود پڑے۔ آج تو انہوں نے صحابہ کی فرمائے کہ یاد ہی تازہ کر دی ہے، فرمائے یہ نہیں دیکھا دشمن کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقتور ہے، اس کے مقابل میں ہم کیسے جائیں گے۔ ارے دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، اعلیٰ ترین ہتھیار اس کے پاس ہے، یہ مت سوچا۔ ارے انہوں نے تو آج بدر والی یاد بھی تازہ کر دی ہے، فرمائے بدر میں 1000 کے مقابلے میں ارے 313 بھی نکلے تھے، تلواریں صرف 8 تھی، فرمائے کہ اور کچھ نہیں ہے، فرمائے کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، تیروں کی کمی ہے، سواریوں کی کمی ہے، فرمائے کبھی اس بات کی پرواہ نہ کی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ، فرمائے آج مارکا ایسا ہے ہمارے پاس ہتھیار بھی تھوڑے اور دشمن کی تعداد زیادہ ہے۔ آگے صحابہ کا جواب کیا تھا؟ آقا یہ تو آپ ہیں نا، ہمیں حکم کرے نا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے، ہم پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ آپ جائیے، آپ فرمائے کہ اپنے دشمن سے لڑیے، ہم نہیں جا سکتے۔ یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں نا، یہ تو 1000 کا لشکر ہے، اگر سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے ہم کود پڑیں گے، ہم کود پڑیں گے۔ آج مسلمانوں نے، حماس کے مسلمانوں نے، حزب اللہ کے مجاہدین نے فرمائے یہ بات کر کے دکھائی۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج بھی زندہ
ہے دشمن کی طاقت کی پرواہ نہیں کرتے، دشمن کی پاور کی پرواہ نہیں کرتے، دشمن کی تعداد کی پرواہ نہیں کی اور گھس کے مارا ان کو گھروں میں۔ فرمایا کہ پتہ چلا، بتایا جب ایمان زندہ ہو پھر دشمن کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، فرمایا کہ جنگ یرموک میں کیا ہوا تھا، قادسیہ کے مقام پہ کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید فرمایا 10,000 کے مقابلے میں 10 بندے لے کر گئے تھے۔ کسی نے کہا تھا نا او خالد تو یہ کیا کر رہا ہے، فرمایا 10,000 کے مقابل 10 بندوں کو لے کر جا رہا، کہا ان کو ان کی اوقات یاد دلا رہا ہوں۔ ارے تمہاری اوقات کیا ہے، اسلام کا ایک مجاہد بھی تمہارے 1000 پہ بھاری ہے۔ اور جنگ یرموک میں فرمایا 10,60,000 کا لشکر رومیوں کا تھا سامنے، اور جب جنگ شروع ہوئی تھی سامنے 60,000 رومیوں نے حملہ کیا تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کے مقابل صرف 60 بندے لے کر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خالد اتنا بڑا لشکر ہے اور تو صرف 60 بندے لے کر جا رہا۔ کہا اے میرے سردار، فرمائے ان کو بتا رہا ہوں اسلام کے مجاہدین کی پاور کیا ہے، اسلام کے مجاہدین کی طاقت کیا ہے، ان کو ان کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ اور یہی 60 بندے تھے جنہوں نے 10,60,000 کے لشکر کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ارے یہ تو 60 بندے تھے نا۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وہ غلام ہیں، اور جب یہ میدان جنگ میں جاتے تھے، ارے ایسا بھی جذبہ ہے نا کوئی صحابہ والا، فرمائے کہ حضرت زرار بن ازور آپ کا قد بڑا لمبا تھا، اور جب میدان جنگ میں جاتے صرف ایک چادر فرمائے آپ نیچے باندھتے تھے، جسم سے کپڑے اتار دیتے تھے، کہیں مجھے اسلام کے نام پر لڑتے ہوئے ارے مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ اور یہی وہ زرار بن ازور ہیں۔ جنگ یرموک میں 10,60,000 رومیوں کے فرمائے لشکر کے اندر یہ اکیلے گھس گئے اور پہلی صف سے لے کر آخری صف تک گئے اور واپس آئے۔ سینکڑوں فرمائے دشمنان اسلام کو واصل جہنم کیا، اور جب واپس آئے خون سے نہائے ہوئے تھے، گھوڑا خون میں تربتر تھا۔ خالد بن ولید نے کہا اے زرار تو نے یہ کیا کر دیا، اتنے بڑے لشکر میں اکیلا گھس گیا، تجھے ڈر نہیں لگا یہ تجھے ختم کر دیتے، اور فرمائے ہمیں کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا۔ آگے سنیے حضرت زرار بن ازور نے کیا کہا تھا، کہا اے خالد جب دشمن رسول دشمن اسلام سامنے تھے، اتنا بڑا لشکر یہ نہیں مانا رکھتا، بس میں نے دل میں یہ خیال کیا زرار تیرے نبی کے دشمن سامنے ہیں، بس مجھ سے برداشت نہ ہوا اس لیے حملہ کر دیا۔ اور یہ حضرت زرار بن ازور وہی ہے، فرمائے جب بھی میدان جنگ میں کود پڑتے، جو بھی ان کے سامنے جتنا بھی لشکر ہوتا، کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی ان کے حملے کا وار روک سکتے۔ ارے یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ استقامت صحابہ کے اندر کہاں سے آئی تھی؟ ارے رسول اللہ کا عشق تھا، محبت تھی جو ان کے اندر یہ محبت لے کر آئی تھی۔ اور میرے رب نے فرمایا تھا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان والو اپنی جانیں اور اپنے مال فرمائے کہ مجھے بیچ دو، میں تمہارا خریدار ہوں، فرمائے جنت کے بدلے میں تم اپنی جانیں دو گے میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے نا سارے، اس وقت اللہ رب العالمین فرمائے گا اے اہل جنت میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے پورا ہو گیا؟ سب کہیں گے مالک پورا ہو گیا۔ اگر کسی کی اور کوئی خواہش ہو تو بتائے میں رب عطا کروں گا۔ تو فرمائے اہل جنت سارے کہیں گے مالک جو نعمتیں تو نے دی ہے یہ تو فرمائے اس سے بھی بڑھ کر ہے جو تو نے وعدے کیے۔ یہ شہید جو ہیں اللہ کی راہ میں شہادت پانے والے، یہ سارے شہید کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ہماری ایک خواہش ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو بتاؤ تمہاری اور کیا خواہش ہے، میں تمہیں عطا کروں۔ عرض کریں گے الہ العالمین ہمیں دنیا میں بھیج ایک مرتبہ پھر بھیجنا، اور ہمارے سامنے تیرا دشمن ہو اور ہم تلوار سے لڑتے دشمن کی تلوار ہماری گردن پہ چل جائے، جو مزہ
گردن پہ تیرے نام پہ تلوار کے چلنے کا ہے وہ مزہ جنت میں نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں ہے، یہ مقام ہے شہداء کا۔ اس لیے میرے رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمائے جو اللہ کی راہ میں رب کی رضا کے لیے فرمائے کہ شہید ہو جائے انہیں مردہ مت کہو، گمان بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمائے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، فارحین بما آتاہم اللہ، فرمائے وہ خوش ہیں اس بات پر، اس عطا پر جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے، اللہ نے انہیں عطا کی ہے، جو رتبہ، جو نعمتیں، جو رفعتیں اللہ نے ان کو دی ہے، وہ ان باتوں پہ خوش ہیں اور یہ زندہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید اس بات کی تمنا کیوں کرتا ہے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور پھر لڑوں، پھر شہید کیا جاؤں، فرمائے پھر زندگی ملے، پھر جاؤں دشمن کے سامنے لڑوں، پتہ ہے آپ کو فرمائے کہ کیوں بار بار یہ تمنا کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دشمن کی تلوار کسی مجاہد کی گردن پہ چلتی ہے نا، خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے، میرا رب بے حجاب اپنا دیدار کرواتا ہے، رب اپنا بے حجاب دیدار کرواتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دیدار رب کا ہوتا ہے اور سر تن سے جدا ہوتا ہے، فرمائے تکلیف کتنی ہوتی ہے، آج تھوڑا سا کٹ لگ جائے نا کتنی تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت مجاہد کو، اللہ کی راہ میں لڑنے والے کو اتنی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے پر ہوتی ہے، اتنی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا کیونکہ دیدار رب ذوالجلال کی جو مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، جو فرمائے لذت ہے، جب وہ سامنے ہوتی ہے تو فرمائے سارے درد ہی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے شہید کی یہ تمنا ہے، غازی کی، مجاہد کی یہ تمنا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں شہادت عطا فرما۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ خریدار ہے تمہارا، فرمائے کہ ایمان والوں کا، تمہاری جانوں کا، تمہارے مالوں کا جنت کے بدلے میں اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد فرمائے کہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ جب قربان کرنے کا موقع آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھا، فرمائے کہ تم جہاد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے کہ کیا جہاد سے علاوہ بھی کوئی افضل عمل ہے ایسا کہ جو جہاد کے برابر اس کا ثواب ملے؟ اور فرمائے کہ میں کوئی عمل کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا ثواب جہاد کے برابر، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا ثواب جہاد کے برابر ہو۔ ہاں فرمائے ایک مجاہد فرمائے کہ جب جہاد کے لیے جاتا ہے اور اپنے گھوڑے میں لگام ڈالتا ہے، اس کی جو رسی ہوتی ہے، جب وہ رسی کو باندھتا ہے کسی درخت کے ساتھ، فرمائے لکڑ کے ساتھ، پتھر کے ساتھ، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور مجاہدین جب جہاد کے لیے جاتے ہیں، گھوڑے دوڑتے ہیں، فرمائے گھوڑوں کے ٹاپوں سے، پاؤں سے فرمائے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، جو دھول مٹی اڑتی ہے، اللہ اس کی بھی قسمیں کھاتا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، اللہ نے فرمائے ان چنگاریوں کی، ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی، فرمائے گھوڑوں کے چلنے کی آوازوں کی فرمائے قسمیں کھائی ہے۔ محبوب مجھے تو ان کی یہ ادائیں بڑی پسند ہے، جب رب کو فرمائے مجاہدین کے جہاد کرتے وقت گھوڑوں کے ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریاں اور ان کی آوازیں اتنی پسند ہے، خود سوچے وہ مجاہدین کتنے پسند ہوں گے، کتنے پسند ہوں گے۔ تو اس لیے آخر میں صرف اپنے فرمائے کے بھائیوں سے اور ہم یہ حکومت وقت سے ایک مطالبہ کریں گے کہ ہمیں جہاد کا اعلان کیا جائے۔ آج قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارے مال حاضر ہیں، فرمائے ہمارے بچے حاضر ہیں، اور علماء نے فرمایا کہ جب جہاد فرض عین ہو جائے اس وقت فرمائے کہ اولاد کو والدین سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جہاد فرض عین ہو جائے اس وقت بچوں
بچوں کو فرمائے کہ اور کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سربراہ مملکت ایک مرتبہ اعلان کرے تو ہر خاص و عام کے لیے جہاد پر نکلنا ضروری ہے۔ آج تو یہ قبلہ اول کے تحفظ کے لیے اگر آج مسلمان نہ اٹھے تو فرمائے کل فرمائے کہ ہمارے حرمین پر بھی حملہ کرنے کی جسارت کریں گے، حرمین پر بھی حملہ کرنے کی جسارت کریں گے۔ آج امت مسلمہ کو فرمائے اتحاد کی ضرورت ہے، آج امت مسلمہ کو فرمائے پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ کے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں تمام کو فرمائے اس بات کی دعوت ہے کہ ایک پیج پر جمع ہو کر اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے جمع ہو، تاکہ ہم مسلمان فرمائے اس بات کو فرمائے باور کرا سکیں کہ جب مسلمان فرمائے راہ خدا میں آتا ہے تو فرمائے پھر سامنے اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ آنے والا دشمن ہے کون، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی پاور کتنی ہے، وہ لڑتا کیسا ہے، اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت کو سینے سے لگا کے آتا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا